بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو تعلیم تو کسی بھی قوم کو آگے لے کے جاتی ہے. انہوں نے تو سبقت دلائی ہے باقی ویسٹ ممالک کو ہم سے, کیونکہ ریسرچ کے میدان میں, سائنس کے ٹیکنالوجی کے میدان میں. اچھا, یہ قائد اعظم کا بھی ایک خواب تھا کہ ہماری قوم پڑھی لکھی ہو, تو مجھے بتائیں کہ کہاں لیک کر دیا؟ پرائیورٹی نہیں ہے ہماری, بجٹ اتنا نہیں رکھتے ہم لوگ, اس طرح لے کے چلتے نہیں ہیں, ہماری حکومتوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کی حکومت چلے گی نہیں چلے گی, اس لیے وہ دھیان نہیں دیتے. آپ نے درست کہا کہ یہاں پہ ایک تو دو چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے پاس ایجوکیشن کے والے سے بجٹ بھی کم ہوتا ہے, جو ہوتا ہے ایفیشینٹ استعمال نہیں ہوتا. اور پھر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو حکومتیں آتی ہیں وہ ایک شارٹ ٹرم شاید ان کی پالیسی ہوتی ہے. مثلا مثال کے طور پر یونیورسٹیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہائر ایجوکیشن پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ نیچے پرائمری اور میٹرک لیول پہ تعلیم کا بہت ہی برا, پرائمری کا بہت ہی برا حال ہے. خاص طور پہ گورنمنٹ اسکولوں کی آپ نے بات ہے دیکھیں, آپ نے سندھ بلوچستان کا, ساؤتھ پنجاب میں بھی بہت زیادہ ڈراپ آؤٹ ہاں ریشو جی, بہت ہے, بچے بہت سارے باہر ہیں, بے شمار بہت بڑی تعداد ہے ساؤتھ پنجاب میں بھی. تو تعلیم میں ہماری ترجیح نہیں رہی اور اس نتیجے سے بہت سارے مسائل ہیں. واقعی وہ 23 مارچ کو دیکھتے ہیں یا 14 اگست کے والے سے دیکھتے ہیں, چلو 23 مارچ تو ابتدا ہے, لیکن 47 کے بعد بھی جو ہم نے وعدے ہم نے اپنے عوام سے کیے تھے, یا جو بانیان پاکستان کا ویژن تھا, ان کا ایک خواب تھا, یا جو بھی ان کے پلان تھا, تو عمل نہیں کر پائے. ہماری بہت ساری ریاست کی غلطیاں ہیں, جس طرح کبھی افتخار احمد صاحب نے کہا, وہ ایک بڑی ڈبیٹ ہے, بہت سارے اس میں چیزیں ہیں, اس میں شدت پسندی بھی آ گئی, کبھی مذہبی شدت پسندی آ گئی, کبھی کچھ اور آ گیا, کبھی ہم نے مختلف طریقے سے طرح سے اپنے ایڈونچر کیے, غلطیاں کی, اس سے کوئی سیکھا بھی ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں چلیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو سوچنا چاہیے. اب آج بھی اگر چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو بہتر ہو جائیں گے, لیکن بہرحال ایجوکیشن پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا, اور پرائمری لیول پہ ہی کرنا پڑے گا. جب ٹھیک. تک بچوں کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی, تعلیم کوالٹی ان کی بہتر نہیں ہوگی, صرف کاسمیٹک میئر سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں جو سب سے خوشحال صوبہ ہے, جس کا فنڈ ہے, اور اتنے زیادہ فنڈ ہے کہ پنجاب والی ایئر لائن بنانے کا بھی سوچ رہے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پنجاب میں ہو رہی ہیں, اربوں کے اخراجات ہو رہے ہیں. تو اس میں تو انہوں نے, شہباز شریف صاحب بھی یاد پڑتا ہے, جب تک یہ وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے اعلان فرمایا تھا کہ ابھی کوئی ہم حکومت جو ہے نا ہائی اسکول نہیں بنائے گی, اور اس کے بجائے انہوں نے مختلف طریقوں سے ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور مختلف طریقوں سے کرنا شروع کر دیا, جو بالکل یہ نہیں اسٹیٹ کا جو اور کام صرف ہے, جو ذمہ ایجوکیشن داری مسئلہ ہے. نہیں ہے یہاں پر, ظاہر ہے کہ ایجوکیشن کے بعد جو بچے یونیورسٹی لیول پہ پہنچ جاتے ہیں, جابز بھی ایک ایشو ہے. اچھا, یہ بھی صرف خالصتاً ایک ایشو نہیں ہے ہمارے ملک کا. آزادی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کرپشن ایشو ہے, ایجوکیشن میں بھی ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے, وائلنس, چاہے وہ سیکٹیرین لیول پر ہو یا پھر وہ مذہبی بنیادوں پر وقتاً فوقتاً ایسے افسوسناک واقعات بھی ہمارے ملک میں اجاگر ہوتے رہے ہیں. تو ایک مسئلہ تھوڑی ہے جو پاکستان نے فیس کرنا ہے, بنیادی کی پوائنٹس کی بات کر رہی ہوں. جی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہاں پہ جو بھی مسئلہ اٹھایا جائے, ہر ایک دیکھیں بنیادی, ہم اگر گڈ گورننس پہ ہم اگر موٹی سی بات کریں نا, وہ گڈ گورننس نہیں ہے. گڈ گورننس کے جو 5-6 جو مختلف پرنسپلز ہوتے ہیں نا, جس میں میریٹوکریسی ہوتی ہے, میرٹ پہ سلیکشن ہو, ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, اور گراس روٹ لیول پہ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے, یعنی جمہوریت میں بھی اور اس کی جو گڈ گورننس میں بھی, مطلب لوکل باڈی سسٹم جس طرح ہے, بلدیات میں لوگوں کو, عام آدمی کی شمولیت ہو نا, انصاف لوگوں کو ملنا چاہیے اور نظر بھی نچلے آنا لیول چاہیے. تک تو یہ ایگزیکٹلی. ساری ہماری بیڈ گورننس ہے بنیادی طور پہ. اور اب تو یہ حال ہو گیا کہ ہماری انتظامیہ یا بیوروکریسی میں اس کی کیپیسٹی کا بھی بہت بڑا ایشو آ گیا. ابھی آپ دیکھیں نا, سعودی عرب کے ساتھ یا باقی جگہوں سے اب کوئی فارن انویسٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس پلان ہی کوئی نہیں ہوتا کہ کس میں انویسٹمنٹ کریں. پتہ لگتا ہے کہ جو ہمارے آپ نے پلان کرنے والے بڑا لوگ ہیں. اچھا یاد کرایا ہے افتخار صاحب. اب کرپٹو کے بارے میں ہم نے بڑا, یعنی جو ڈیجیٹل کرنسی ہے, بڑا پرچار بھی سنا, ہمیں لگا بھی اس پہ کچھ ہوگا, لیکن ابھی تک اس کا بھی حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. تو سیمز لائک کہ ہاتھ پاؤں تو بہت عرصے سے مارے جا رہے ہیں, لیکن شاید گورنمنٹس کے ہاتھ پہ کچھ لگتا نہیں ہے, پھر جن کے ہاتھ میں لگتا ہے وہ چلتی نہیں ہے. جو باتیں آپ کر رہے ہیں, بنیادی طور پر جو ہماری بیوروکریسی ہے اس نے ڈسمینٹل کیا پوری کی پوری پارلیمنٹری اتھارٹی, اس کا تذکرہ پاکستان بنانے والوں نے کیا. یہ بنیادی اصل میں ایشو ہے, اور ہم اس ایشو پر بحث نہیں کرتے, اور ہم ساری کی ساری ذمہ داری ٹھہرا دیتے ہیں پولیٹیشنز پہ اور ان کی ناکامیوں پہ. سوال یہ ہے کہ بیوروکریسی کا جو رول ہے وہ زیر بحث آنا چاہیے. پالیسی بناتے وقت سب سے جو امپورٹنٹ رول ہے وہ انہیں کا ہوتا ہے. مطلب اسکولوں کی بات ہے کی, اور تاکہ ایک اسکول میں اتنے اسکول جو ہیں وہاں پہ کام نہیں ہو رہا, بجلی نہیں ہے. مجھے بتایا
बुनियादी था, ये तस्वर अब बदल गया, स्कूल की नहीं हो गया। उस पर कितने सोलर पैनल चाहिए उनको, और सोलर पैनल एक ही वक्त लगाने पड़ेंगे और एक ही दफा लगाने पड़ेंगे और मसला खत्म हो जाएगा। तो इसका फैसला किसने करना है? वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पे सेक्रेटरी आते रहे होंगे,